خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آگاہی کے لیے، آپ کی بہتر صحت کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ پریگننسی کے دوران کن غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے، کس طرح اپنے آپ کو بچانا چاہیے، حمل کے دوران ماؤں کو کیسی غذائیں دینی چاہیے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ کچھ اور اشیاء ہیں جن سے بچنا چاہیے پریگننسی کے دوران۔ اجینوموتو ایک نمک ہے، چینی پکوانوں میں عام طور پر استعمال ہونے والا ایک خاص قسم کا ہلکے ذائقے والا نمک مونوسوڈیم گلوٹامیٹ کے بارے میں طویل عرصے سے بحث جاری ہے، اور اس کے استعمال سے مختلف شکایتیں مثلا سر درد، چہرے پہ سرخی، پسینے کا اخراج، جلن، سنسناہٹ، دھڑکن کی بے قاعدگی، دل کی دھڑکن کی بے قاعدگی، سینے میں درد، متلی، کمزوری دیکھی گئی ہے۔ تاہم حتمی طور پر اس کا ایس ایم جی سے تعلق ثابت نہیں ہو سکا۔ اس کے باوجود ماہرین حاملہ خواتین کو اس مشتبہ نمک کے استعمال سے پرہیز کا مشورہ دیتے ہیں۔ اجینوموتو کا استعمال جو ہے خاص طور پر یورپی ممالک اور نارتھ امریکن ممالک میں تو تقریباً بند ہو چکا ہے، مگر ہمارے ملکوں میں پھر بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو بہتر یہ کہ جو بھی جس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور ان کو استعمال میں نہ لایا جائے، کیونکہ کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ چھوٹے بچوں میں پریگننسی کے دوران فرسٹ 3 منتھس میں اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پریگننسی کے دوران، اس میں کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور جو کہ بعد میں کمپلیکیشن پیدا کر کے بچوں میں کمپلیکیشن پیدا ہونے والے بچوں میں کمپلیکیشن پیدا کر کے ماں باپ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کے بارے میں پوری طرح ابھی تک معلوم نہ ہو سکا ہو۔ غیر محفوظ دودھ اور پنیر۔ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی دیگر اشیاء مثلا دہی، پنیر وغیرہ اگر پیسچرائزیشن کے اصولوں کے مطابق جراثیم سے پاک نہیں کیے گئے ہیں تو ان میں ایک مخصوص قسم کے جراثیم لسٹیریا کی موجودگی کا امکان ہوتا ہے، جو فیٹس یعنی جنین کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ جبکہ ہمارے جیسے ممالک میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا میں دودھ کے بنی ہوئی اشیاء اور دودھ کا پورا پروسیس جو ہے، یعنی کہ نکالنے سے لے کر اور گھر تک پہنچنے کا جتنا بھی پروسیس ہے، اس میں آلودگی کے چانسز انتہائی زیادہ ہوتے ہیں۔ برتن غیر محفوظ ہوتے ہیں، برتن صحیح طرح جو ہے جن میں دودھ رکھا جاتا ہے وہ بہت ہی آلودہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو پورا پروسیس ہے ٹرانسپورٹیشن کا، اس کے اندر بھی دودھ جو ہے غیر محفوظ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد الٹریشن یعنی کہ جو ملاوٹ کے طریقے ہیں اس میں دودھ میں، وہ ان سے بھی نہیں بچا جا سکتا۔ تو یہ جو مسائل ہیں یہ عوام الناس کو سب اندازہ ہو سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ گھر میں بھی دودھ کو اچھی طرح پیسچرائز کر کے استعمال کرنا چاہیے، تاکہ وہ جراثیم جو کہ انتہائی خطرناک قسم کے بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں ان سے بچا جا سکے۔ کچا گوشت۔ وہ گوشت جو اچھی طرح نہ پکا ہوا ہو، ایسے کچے گوشت سے صحت خطرے میں ڈالنے والے جراثیم کولائی بھی موجود ہوتے ہیں، جو انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ دست لگ سکتے ہیں، گردے ناکارہ ہو سکتے ہیں اور موت تک واقع ہو سکتی ہے۔ ہمارے جیسے ممالک میں یہ مسائل بہت عام ہیں۔ گوشت کی دکانیں جو ہیں کھلی ہوئی سڑکوں کے اوپر کنارے واقع ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر آلودگی انتہائی زیادہ ہوتی ہے، اور مکھیوں کی چادر ان کے اوپر بچھی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ انتہائی غلاظت سے اٹھ کر ان کے گوشت کے اوپر آ کر بیٹھتی ہیں اور اس کو جراثیموں سے آلودہ کر دیتی ہیں۔
تو گوشت کی جو پروڈکٹ ہیں یا پولٹری پروڈکٹ ہیں ان کو انتہائی پکا کے یعنی کہ جو ہائی ٹیمپریچر پکا کے استعمال کرنا چاہیے. اگر نہیں کیا جائے گا تو اس کے اندر جو آلائش جو آلودگی موجود ہے وہ بیمار کر سکتی ہے، اور بیمار کرنے کے جو مسائل ہوں گے ٹائیفائڈ کے یا ڈائریا کے وہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. الکوہل اور دیگر شراب. طبی جائزوں کے مطابق ماں بننے والی خواتین اگر شراب نوشی کی لت میں مبتلا ہیں تو ان کی کوکھ میں پرورش پانے والے بچے کی نشو و نما مسائل کا شکار ہو سکتی ہے اور ولادت خطرے سے خالی نہیں ہوگی. اس کے اوپر تفصیلاً بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ کہا جا چکا ہے، مگر اگر یہ شراب اور الکوہل اور یہ سب استعمال کی جاتی ہیں تو بے شمار مسائل بچوں میں پیدا ہو جاتے ہیں. خاص طور پر مینٹل ریٹارڈیشن کے مسائل دیکھنے میں آئے ہیں، اور مینٹل ریٹارڈیشن کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ خاصے ایب نارمل ہوتے ہیں اور پوری زندگی ماں باپ کی پوری زندگی ایک عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جو کہ مسائل سامنے آ چکے ہیں جن کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے ان سے بچا جائے، اور صحت مند بچوں کی پیدائش کے لیے ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں.